زرداری اور مولانا وغیرہ مفت میں 30 مار خان بن رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ہم نے گرا دی۔ امریکی سازش کا بیانیہ اتنی ہی بڑی بکواس ہے جتنی کہ زرداری کی منصوبہ بندی۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، اپنی ساکھ داؤ پر لگا کر اسٹیبلشمنٹ نے اس کی پارٹی بنوائی، ان سے دھرنے کروائے، انہیں عدالتوں، الیکشن کمیشن اور نیب سے بچایا۔ اس کے باوجود عمران خان مرکز اور پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکے تھے، لہٰذا باپ پارٹی کاف لیگ اور MQM کے بازو مروڑ کر ان کے ساتھ اتحاد بالجبر پر مجبور کروایا گیا۔ اس کے بعد بھی ان سے حکومت چل نہیں پا رہی تھی اور عمران خان خود کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے بل پاس کروانا ہوتا یا پھر اعتماد کے ووٹ وغیرہ کا مرحلہ ہوتا تو وہ ایجنسیوں کے ذریعے ممبران پارلیمنٹ کو بلاتے اور کام چلواتے۔ تنگ آ کر اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت کو فراہم کردہ غیر قانونی اور غیر آئینی سپورٹ سے دستکشی اختیار کر لی، چنانچہ عمران خان کی حکومت دھڑام سے گر گئی۔ حکومت گرنے کے بعد اتحادیوں کے پاس دو راستے تھے، ایک یہ کہ وہ اسمبلی تحلیل کر کے فوری انتخابات کی طرف آتے اور دوسرا یہ کہ وہ مرکز اور پنجاب میں اپنی حکومت بناتے۔ تب زرداری صاحب اور مسلم لیگ نون کی یہ رائے بنی کہ انہیں فوری الیکشن میں جانے کے بجائے اپنی اتحادی حکومت بنانی چاہیے۔ زرداری نے اس کے لیے مختلف دلائل تراشے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فوری انتخابات سے پیپلز پارٹی گھبراتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ مرکز اور پنجاب تو دور کی بات، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر سندھ بھی انہیں مشکل سے واپس ملے گا۔ اسی طرح انہوں نے پرویز الہی کو ساتھ ملا کر پنجاب میں بھی بلا واسطہ اپنی حکومت بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، جو آخری وقت میں بوجہ خراب ہوا۔ تین بڑی جماعتوں نے مگر ہوس اقتدار میں نہایت غلط فیصلے کیے اور اپنے عمل سے یہ سبق دیا کہ پچھلے 5 سال کی مار سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ مثلاً ان تین بڑی جماعتوں نے آپس میں وزارتوں کی بندر بانٹ شروع کر دی۔ تمام اہم مناصب نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI نے لے لیے۔ مولانا PDM کے صدر تھے اور اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ PDM کا سربراہی اجلاس بلا کر زرداری کے ساتھ بیٹھ کر حکومت سازی کرتے، لیکن جب سے حکومت ملی ہے تب سے مولانا نے PDM کا کوئی اجلاس نہیں بلایا۔ انہوں نے آفتاب شیرپاؤ کو جائز حصہ دلوایا، نہ محمود خان اچکزئی کو اور نہ ہی اختر مینگل وغیرہ کو۔ دوسری طرف زرداری نے اپنے لیے تو سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن ANP جو ان کی خاطر PDM سے نکلی تھی اور جس کے عمل ولی نے بلاول وزیر اعظم تک کے نعرے لگوائے، کو کوئی اہم وزارت تو کیا پختونخوا کی گورنرشپ بھی نہ دلوا سکے۔ ادھر عمران خان نے امریکی سازش کا ایک بیانیہ گھڑ لیا، لیکن اس ڈھول کو اس قدر پیٹا کہ عام آدمی اس پر یقین کرنے لگا۔ دوسری طرف حکومت کے پاس کوئی بیانیہ نہیں، بیانیہ بنانا تو دور کی بات، حکومت ملنے کے بعد کبھی یہ لوگ آپس میں بیٹھے ہی نہیں۔ تمام اتحادی جماعتوں کی سرگرمیوں کا محور و مرکز اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مناصب سمیٹنا تھا۔ 3 ماہ ہو گئے، لیکن پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور گلگت بلتستان کے گورنروں پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ چیئرمین نیب زرداری صاحب اپنا کوئی نیا جاوید اقبال لگوانا چاہتے تھے، جبکہ مسلم لیگ نون اپنا چیئرمین نیب لگوانا چاہتی تھی۔ فرح خان، بشرا بی بی، مانکا خاندان اور کئی وزراء کے خلاف فائلوں کے انبار لگے ہیں۔ توشہ خانہ کیس تیار ہے، لیکن نیب کا چیئرمین نہ ہونے کی وجہ سے حکومت آج تک ان کے خلاف کیسز دائر نہ کروا سکی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زرداری صاحب وغیرہ کی ترجیح PTI کے خلاف کیسز بنانے سے زیادہ اپنے کیسز ختم کروانا ہے۔ وزیروں، مشیروں اور معاونین خصوصی کی ظفر موج بن گئی ہے۔ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ طارق فاطمی جیسے معاونین خصوصی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں۔ عمران خان جھوٹ پر مبنی امریکی سازش کا چورن اچھی طرح بیچ سکے، لیکن حکومت سچ کو بھی کیش نہ کروا سکی۔ وہ سیاست سازشی تھیوری کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور حکومت ناقص میڈیا اسٹریٹجی کی وجہ سے قوم کو یہ سمجھانے میں بھی ناکام رہی ہے کہ عمران خان نے معیشت کس حال میں چھوڑی تھی اور اسے IMF کے کہنے پر مشکل فیصلے کیوں کرنے پڑے، جس کی وجہ سے عمران خان کی ناقص معاشی پالیسیوں کا ملبہ اس پر آ گرا۔ سب سے زیادہ کھلواڑ خارجہ محاذ پر کیا گیا، لیکن وزیر خارجہ بلاول بھٹو جہاز لے کر پوری دنیا کی سیر پر نکلے۔ اتحادی حکومت کے مزے تو لوٹ رہے ہیں، لیکن حکومت کا دفاع کرنے نہیں آتے۔ جس پارٹی کو جو وزارت ملی ہے وہاں اس نے اپنی دکان لگا رکھی ہے۔ ہر سیاسی فیصلے کے لیے وزیر اعظم کو 10 طرف سے مشورہ لینا پڑتا ہے۔ لندن سے منظوری کے بعد پھر زرداری کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، پھر مولانا کے، پھر MQM اور باپ کے۔ اس حکومت میں قوت فیصلہ کے فقدان کا یہ عالم ہے کہ یہ آج تک قومی اسمبلی سے PTI ممبران کے استعفے منظور نہیں کروا سکی۔ اس کی وجہ بھی زرداری صاحب ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون پر دباؤ رکھنے کے لیے PTI کا دروازہ کھلا چھوڑا گیا ہے اور وہ مسلم لیگ کو اس بات سے بلیک میل کر رہے ہیں کہ اگر ہر معاملے میں ان کی بات نہ مانی گئی تو وہ PTI کے ساتھ مل کر متبادل بندوبست کر سکتے ہیں۔ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے فیصلے کا بھی لوگوں نے برا منایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ زرداری نے اپنے بیٹے کو، شہباز شریف نے اپنے بیٹے کو اور مولانا نے اپنے بیٹے کو وزیر بنا دیا۔ UPTI نے ان جماعتوں کی موروثی اور خاندانی سیاست سے متعلق شور مچایا اور پنجاب کے ووٹر نے جو غصہ نکالا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔
پنجاب کے ضمنی انتخابات کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اتحادی قیادت اور وزیروں کی گردنوں میں جو سریا آ گیا تھا وہ کسی حد تک نکل گیا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ یا تو عمران خان کو دوبارہ گلے لگا لے گی یا پھر جواب دینے پر آ جائے گی۔ وہ اگر عمران خان کی گالم گلوچ اور دباؤ سے بلیک میل ہوگی تو اس صورت میں باقی جماعتوں کو بھی یہ پیغام ملے گا کہ تابعداری اور دوستی کی بجائے گالم گلوچ اور بلیک میلنگ کا طریقہ مؤثر ہے، چنانچہ وہ بھی پوری قوت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میدان میں نکلیں گے۔ اگر الیکشن کی طرف بات جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان کی جھوٹے کہانیوں کے جواب میں وہ سچی کہانیاں بیان کرے گی، اور ظاہر ہے یہ صورتحال بھی اس کے لیے نہایت مشکل ہوگی۔ چنانچہ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ لاڈلے کو لاڈلا بنا دیا تو بھی صورتحال واضح ہو جائے گی، اور اگر حکومت کا اس طرح ساتھ دینا شروع کیا جس طرح عمران خان کا دیتی رہی تو پھر پی ٹی آئی بکھر جائے گی۔ دونوں صورتوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔